کلام خدا میں سے ہم تلاوت کو سنیں گے۔ ہمارے لیے تلاوت کی جائے گی عہد عتیق میں سے احبار کی کتاب، اس کا 16واں باب 29ویں آیت سے 34ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ احبار کی کتاب، اس کا 16واں باب 29ویں آیت سے باب کے آخر تک تلاوت کی جائے گی۔ احبار کی کتاب 16واں باب، اس کی 29ویں آیت سے 34ویں آیات تک، یعنی باب کے آخر تک تلاوت کی جائے گی۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ و دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا، تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسا اور مخصوص کیا جائے، وہ کاہن کفارہ دیا کرے، یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر وہ مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو۔ اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا کی خدمت کے لیے دعوت دوں گا پادری پیٹر صاحب کو، تشریف لائیں گے، خداوند کی آواز ہم سبوں تک پہنچائیں گے۔ جی بہت شکریہ، تشریف رکھیں۔ مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ شکر گزار ہیں خداوند خدا کے آج کے اس دن اور وقت کے لیے جو خداوند خدا نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم خداوند کے گھر میں آ سکیں، اس کی مدح سرائی کر سکیں، اس کے نام کی تعریف کر سکیں، اور خداوند کے زندہ پاک کلام کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سن سیکھ اور سمجھ سکیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، چند دنوں سے روزوں کے ایام کا آغاز ہو چکا ہے، اور مسیحی کلیسیائیں پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی آباد ہیں، وہ مسیحی دستور کے مطابق جو چرچ کے قوانین ہیں ان کے مطابق روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ اور چونکہ مسیحی جہاں کہیں پر بھی پوری دنیا میں آباد ہیں، آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، لیکن باتوں سے تو آپ بخوبی واقف ہیں کیونکہ وہی باتیں ہر سال روزوں کے ایام میں بار بار بیان کی جاتی ہیں، اور جو لوگ شام کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں، جتنے بھی بہن بھائی اور بالخصوص نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، ہر سال ان باتوں کو سکھایا جاتا ہے، ہر سال ان باتوں کو رپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ کیا ہوں، ہم اس سے دوبارہ یاد کر سکیں۔ ہمارے سامنے جب کوئی بات دوبارہ آتی ہے تو ہمیں وہ پھر دوبارہ یاد آ جاتی ہے کہ ہاں، اس طرح سے ہمیں روزوں کے ایام میں اس طرح سے روزہ رکھنا ہے اور اس طرح سے روزوں کے ایام میں زندگی بسر کرنا ہے۔ لیکن جب ہم غیر اقوام میں زندگی بسر کرتے ہیں، جس طرح ہم ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو جو غیر اقوام کے سوالات ہیں، جو غیر اقوام کے اعتراضات ہیں، وہ بعض اوقات ان کا جواب دینے کے لیے یا اس جواب کو اپنے لیے تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ موجود نہیں ہوتے۔ بعض اوقات جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یا ایجوکیشن کے لیے بچے جہاں پر جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، تو وہاں پر جب کوئی غیر قوم کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کا، میں تو یہ کہوں گا صاف الفاظ میں کہ باقی ساری قوموں کے پاس تو ان کے سوالات کے جواب ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے پاس کوئی سوال، کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ کو بتایا نہیں جاتا، سکھایا نہیں جاتا، اور ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ سنتے نہیں یا سیکھتے نہیں۔ ہم سن بھی لیتے ہیں، سیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن یاد نہیں رکھتے، یا مناسب طور پر شاید ہم
اتنا اچھا جتنا سمجھ لیں کہ جتنا اچھا بشپ صاحب جواب دے سکتے ہیں شاید ہم جواب نہیں دے سکتے اتنا اچھا، تو ہم وہاں پر کیا اختیار کر لیتے ہیں؟ کنارہ کشی، یا اختیار کر لیتے ہیں خاموشی، کہ پتہ نہیں میرے کو صحیح جواب دیتا جائے کہ نہ دیتا جائے، پتہ نہیں میں اتنی خوبصورتی سے اس کے اتنے سخت سوال کا جواب دے پاؤں یا نہ دے پاؤں، تو اس کا ہم آسان حل یہ ڈھونڈ لیتے ہیں، مینوں نہیں پتا جی، میں پوچھ کے دساں گا، یا میں پوچھ کے بتاؤں گی، یا آپ جی ہمارے کسی پادری صاحب سے پوچھیں وہ آپ کو صحیح طرح سے بتائیں گے۔ حالانکہ مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے پاس اب یہ نہیں ہے کہ یہ پوری بائبل مقدس ہے تو کوئی اگر سوال آپ سے پوچھے گا تو وہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں سوال ہوں گے، وہ سوال تو کوئی 2 4 5 ہی ہیں، اس سے زیادہ تو ہیں ہی نہیں ان کے پاس، اور ہمارے پاس بھی اتنی ہی کیپیسٹی ہے کہ 2 4 سوالوں کے جوابات آپ سیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں آپ دنیا کے ہر مذہب کے ہر بندے کا سوال کا جواب آپ دے سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ مسیحیت کے اوپر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں تو ہزاروں، لیکن مشہور کتنے ہیں؟ 2 4 5 7 ہوں گے، 10 ہوں گے، اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں۔ اور اس سے زیادہ سوال تو آپ یاد کیجئے، آپ سکول میں یاد کر کے ایک پیپر میں ایک ٹیسٹ میں دے دیتے ہیں، کسی ایک دن میں کسی ایک بشپ صاحب یاد دلا رہے ہیں مجھے کہ چند مخصوص سوالات ہیں، آپ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ بائبل بدل گئی ہے، وہ صلیب پر نہیں دیا گیا، وہ زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اس کا چہرہ بدل دیا گیا تھا۔ یہ چند ایک سوالات ہیں۔ یا روزوں کے ایام میں روزے سے متعلق خاص جو سوال ہے وہ کیا ہے کہ کرسچن کیا نہیں کرتے، کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ تو ایسا کرتے ہیں آپ؟ تو پھر جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ صرف اتنا کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ایسا نہیں کرتے۔ ثابت کیسے کریں گے کہ آپ ایسا نہیں کرتے؟ کون دیکھے گا کہ آپ کو آپ کے گھر میں کہ آپ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایسا جواب ہونا چاہیے، جیسا سوال ہے ویسا جواب ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہونے چاہیے، اتنے پاک، اتنے روحانی ہونے چاہیے، تاکہ ان الفاظ میں اتنی طاقت ہو کہ وہ سوال کرنے والے کو مناسب جواب دے دیں۔ صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں، نہیں ایسے نہیں کرتے، پتہ نہیں کون کرتا ہے، ہم ایسے ہی، یہ مشہور بات ہو گئی، ہم نہیں ایسا کرتے۔ لیکن آپ کے جو الفاظ ہیں وہ اس قدر مضبوط ہونے چاہیے کہ سننے والا ان باتوں پر یقین کرے، ان باتوں کو مان لے کہ ہاں واقعی یہ تو بات درست کہہ رہے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو یا ان سارے الفاظ کو مضبوط بنانے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے، ہمیں جو سورس ہے پاور کا، یا جہاں سے ہمیں ان الفاظ کے لیے طاقت ملے گی، وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے خدا کا پاک روح، وہ ہے خدا کا پاک کلام۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کتنے لوگ روز بائبل پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں، چند ایک ہوں گے۔ ایمانداری سے بتائیے گا کتنے لوگ ہر روز دعا کرتے ہیں، شخصی دعا یا خاندانی دعا؟ اب بہت زیادہ ہے۔ اچھا یہ تو میرے سوالات تو پھر کافی ہو جائیں گے، لیکن آپ کے الفاظ جو ہیں یا آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اگر ایک مسیحی کے پاس اس کو اپنے ایمان کا دفاع کرنے کے لیے اس کے پاس جواب موجود نہیں ہے تو آپ سوچ لیجئے وہ سوال نہیں ہوتا۔ جو کوئی بھی اپنی قوم میں سے کرے یا غیر قوم میں سے کوئی شخص آپ کو یا آپ کو سوال کرتا ہے، وہ سوال نہیں ہوتا، وہ وار ہوتا ہے، وہ حملہ ہوتا ہے۔ کیسے روکیں گے اس حملے کو؟ کیسے روکیں گے اس کے حملے کو آپ؟ یا اس وار کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ مضبوط ڈھال کے ساتھ۔ اور اگر آپ کی ڈھال ہی اتنی کمزور ہوگی تو وہ بھی سمجھے گا اچھا یہ جو کہہ رہا نا پتہ نہیں کر کے بس ختم، بات ختم۔ وہ کہے گا اچھا یہ مطلب یہ کر دے جی نے لیکن دس دے نہیں۔ کرتے یہ مسیحی ایسے ہی ہیں، یہ لگتا ہے کہ چپ کے کھاتے ہیں، چھپ کے، لیکن باہر یہی بتاتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے۔ آپ کے سوالات یا ان کے سوالات کا جو جواب ہے
وہ آپ کے پاس اتنا خوبصورت ہونا چاہیے۔ 40 ایام میں 40 آپ کو پتہ ہے ہر شام عبادت ہوتی ہے روزوں کے ایام میں، اور روزے کے متعلق جو خاص، مضبوط، صحیح، درست اور سچی تعلیم ہے وہ یہاں سے بیان کی جاتی ہے۔ آپ ہر شام آیا کریں، بے شک آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، آپ عبادت کے لیے تو آ سکتے ہیں، آپ پیغام سننے کے لیے، کلام سننے کے لیے، دعا کرنے کے لیے یا روزے داروں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تو چرچ میں آ سکتے ہیں۔ آپ ہر روز چرچ آئیں، روزوں کے ایام میں روزے سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ ہر شام سکھائی جاتی ہیں، ہر شام سنائی جاتی ہیں، آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اب بات آتی ہے روزے کی کہ روزہ ہے کیا۔ چند دن پہلے بھی یہاں خدا کے خادم آئے تھے اور وہ روزے سے متعلق بے شمار اقسام کا بیان کر رہے تھے۔ یہ حوالہ یا یہ آیات جو ابھی خدا کے خادم نے ہمارے لیے آپ کے لیے تلاوت کی ہیں، احبار کی کتاب اس کا 16واں باب 29ویں آیت سے لے کر 34 آیت تک تلاوت کیا گیا ہے، اور یہاں پر ہمیں خدا پاک کی طرف سے ایک حکم نظر آتا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ یہ ہے روزے کی، وہ روزے کا پہلا حکم جو احبار کی کتاب میں آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے بے شمار لوگوں کو تو آتی ہوں گی پرانے عہد نامے کی کتابوں کے نام، اور جو احبار کی کتاب ہے یہ ترتیب کے لحاظ سے کتنویں کتاب ہے بتائیے؟ پیدائش، خروج اور احبار، تیسری کتاب ہے۔ یہیں سے قوانین شروع ہوئے، یہیں سے شریعت شروع ہوئی، اور یہی شریعت کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں، یہ تیسری کتاب جو احبار کی کتاب ہے، اس میں ہر ایک کام کے لیے، ہر ایک بات کے لیے حکم دیا گیا ہے، شریعت دی گئی ہے، قانون دیا گیا ہے، اور اس قانون کے لیے طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے۔ یہ قربانیوں کی جو ترتیب ہے وہ بتائی گئی ہے، کپڑوں کے بارے میں، لباس کے بارے میں، انسانی حقوق کے بارے میں، انسان سے خدا کے بارے میں، خدا کے انسان سے ہر ایک قانون اس کتاب میں، احبار کی کتاب میں موجود ہے۔ اور احبار ہی کی کتاب میں 16ویں باب کی 29ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک جن آیات کو خدا کے خادم نے تلاوت کیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم کیا کرنا؟ اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ اب جو دائمی قانون ہوتا ہے، دائمی کا مطلب ہے کہ یہ لا تبدیل ہے، یہ بدلا نہیں جا سکتا، یہ تا قیامت آخری دن تک یہ ایسے ہی رہے گا۔ دائمی قانون کا کیا مطلب ہے؟ یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ بدلا نہیں جا سکتا، یہ کسی بھی حالت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ دائمی قانون، جیسے آپ سب 25 دسمبر کو کیا مناتے ہیں؟ کرسمس مناتے ہیں، اب یہ نہیں بدلا جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس تاریخ کو بدلا جا سکے، کسی بھی طریقے، کسی بھی کوئی بھی وجہ آ جائے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ قانون خدا باپ کی طرف سے قوم بنی اسرائیل کو شریعت کی کتاب میں دیا جا رہا ہے، اور شریعت کی کتاب میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ سب کیا ہیں؟ دائمی ہیں۔ ہر ایک قانون کے ساتھ خدا کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ یہ قانون، یہ بات، یہ قانون، یہ بات تمہارے لیے دائمی قانون ہوگا، اور اس بات کے لیے بھی جس کی طرف ہم آ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو، اور ساتھ تاریخ، مہینہ اور دن، تینوں ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی خاص دن کو یا کسی خاص عید کو یا کسی خاص موقع کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے، جیسے برتھ ڈے ہوتا ہے، چند دن پہلے میری برتھ ڈے تھی، تو وہ اس کا سال بھی یاد ہے، مہینہ بھی یاد ہے، اور دن بھی یاد ہے۔ آپ کو بھی اپنا اپنا دن، سال، مہینہ یاد ہوگا۔ یہاں پر بھی دیکھیے کیا لکھا ہے، مہینہ کون سا ہے؟ یہ دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی، ہر سال جب 7واں مہینہ آئے، 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو، یاد رکھنی ہے ان باتوں کو آپ نے۔ یہ روزے کا پہلا قانون ہے، یہ پہلا روزہ ہے جو خدا باپ کی طرف سے قوم بنی اسرائیل کے لیے دائمی قانون کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یعنی ہر سال کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کیا رکھنا ہے؟
روزہ رکھنا ہے، اپنی اپنی جان کو دکھ دینا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور تفسیر میں جائیں گے تو آپ اور سمجھ پائیں گے. اپنی اپنی جان کو دکھ دینا. اور کرنا کیا ہے اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کوئی کام نہ کرے. اور سبت کے لیے بھی یہی قانون دیا گیا تھا. سو تم اپنے اپنے گناہوں سے خدا کے حضور پاک ٹھہرو گے. یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا. تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا. پھر فرمایا یہ دائمی قانون ہے. اور پھر اس کے آگے کہانت کے لیے لکھا گیا کہ کاہن کس طرح سے اپنے آپ کو پاک کریں گے اور کس طرح سے وہ جو قوم بنی اسرائیل ہے اس کو پاک کریں گے. یاد رکھیے گا یہ قانون دائمی قانون، ایک دن کا روزہ ایک دن کے لیے اتنا سٹرونگ، اتنی مضبوط باتوں کے ساتھ یہ قانون کیوں دیا گیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جب مسیح یسوع کو صلیب پر مصلوب کیا گیا تو آخری کلمے کے ساتھ کیا ہوا؟ ہیکل کا پردہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. لیکن اس پردے کے پیچھے کیا تھا؟ نوجوانوں میں سے کوئی بتائے. ایلڈر سبان میں سے نہیں، ایلڈر سبان کو بہت کلام آتا ہے، مجھ سے زیادہ آتا ہے. اس پردے کے پیچھے کیا تھا؟ پاک ترین مقام تھا. اچھا، آپ جس طرح سے یہ خدا کا گھر ہے، چرچ ہے، آپ اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر 2 پلر ہیں جہاں پر میں موجود ہوں اور یہاں پر پردہ ہوا کرتا تھا. یہ پاک مقام ہوتا تھا پردے کے سامنے جس کو جماعت دیکھ سکتی تھی، پاک مقام. اور اس پردے کے پیچھے جہاں پر یعنی میں موجود ہوں، عارضی طور پر سمجھ لیجئے، اور یہاں پر جو پردہ ہے اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ پاک ترین مقام تھا. پاک مقام اور پاک ترین مقام. چرچ میں بھی اسی طرح سے کہا جاتا ہے آلٹر اور ہائی آلٹر. یہ تو خیر چرچ کا قانون ہے، لیکن ہیکل میں بھی پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان میں کیا تھا؟ دونوں کے درمیان میں ایک پردہ تھا. اور اس پردے کے پیچھے کیا تھا؟ عہد کا صندوق رکھا ہوا تھا. عہد کے صندوق میں بھی 3 چیزیں تھیں، پھر جب اس کے بارے میں سیکھیں گے پھر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اس عہد کے صندوق کو کوئی بھی قوم بنی اسرائیل کا کوئی عام باشندہ کبھی دیکھ نہیں سکتا تھا. صرف اس پردے کے پیچھے کون جاتا تھا؟ کاہن نہیں، صرف سردار کاہن، جو کاہنوں کے اوپر بھی سردار ہوا کرتا تھا، صرف وہ جاتا تھا. اور وہ بھی کتنی دفعہ؟ سال میں 1 بار. اور وہ یہی دن تھا جس کے بارے میں دائمی قانون لکھا گیا اور ہم اس کے بارے میں سن رہے ہیں. 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو سردار کاہن اس پردے کے پیچھے جاتا اور کیا کرتا؟ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے کفارہ دیتا تھا. اس دن جس دن کے بارے میں لکھا ہے کہ تم پاک ٹھہرو گے. لیکن جب سردار کاہن اس پردے کے پاک ترین مقام میں وہ جاتا تھا تو اس کی کمر کے ساتھ ایک رسہ باندھا جاتا تھا جو باہر تک آتا تھا، اور اس رسے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی ہوتی تھیں. اور جب وہ اندر بخور جلاتا تھا اور چلتا پھرتا تھا، اور اس کے لیے چلتے پھرتے رہنا ضروری تھا تاکہ وہ گھنٹیاں جو ہیں وہ بجتی رہیں. اور اگر سردار کاہن کی زندگی میں یا اس کی ذات میں کوئی گناہ ہوتا، یا اس کا کفارہ خداوند کے حضور قبول نہ ہوتا، یا خدا اس کے حضور سے اس کفارے کو نہ لیتا یا لینا نہ پسند کرتا، یا اس میں کوئی بھی ایسی کمزوری ہوتی، تو وہ سردار کاہن وہیں پر کیا ہوتا؟ مر جاتا تھا. اور جیسے ہی وہ گھنٹیوں کی آواز رک جاتی تو وہ لوگ رسے سے سردار کاہن کو کھینچ کر پاک ترین مقام سے باہر نکال لیتے تھے. ہم جو کرسمس بچے ڈرامہ کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا جب اسے دیر لگی تو لوگوں نے کیا کیا؟ تعجب کیا کہ اسے اس قدر دیر کیوں لگ گئی. لیکن وہ جلد باہر آیا لیکن وہ بول نہ سکا. یہ وہی دن ہے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو. یہ سارے قوانین تو ہیں سردار کاہن کے لیے، پاک ترین مقام کے لیے، عہد کے صندوق کے لیے. لیکن باہر عوام کس حالت میں کھڑی ہوتی تھی؟ روزے کی حالت میں. اس دن کے لیے کیا لکھا کہ تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا. سو تم
اپنے سب گناہوں سے خدا کے حضور پاک ٹھہرو گے، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا۔ اس دن تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ یہ دائمی قانون ہے، لیکن یہ دائمی قانون قوم بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے لوگ جس دن کفارے کا دن ہوتا تھا، 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے، کیونکہ یہ روزہ کیا ہے؟ فرض روزہ ہے۔ یہ روزہ خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ہر سال 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم لوگوں نے اپنی اپنی جان کو دکھ دینا ہی دینا ہے، تم نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یہ تو قانون ہے خدا کی طرف سے کہ تم لوگوں نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا، جو کوئی نہ کرے گا اس کے لیے بھی آگے لکھا گیا ہے، جو کوئی نہ کرے تو وہ تو خدا کی طرف سے کاٹ ڈالا جائے گا، منحرف ہو جائے گا، خدا کے احکامات کو چھوڑ دے گا، اور اس کے لیے تو یہ قانون ہوتا ہے کہ تم اسے قوم بنی اسرائیل میں سے کاٹ ڈالنا۔ کاٹ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہلاک کر دینا، یعنی کہ اسے نکال دینا۔ اسے یہ تصور کر لینا کہ اب یہ اسرائیلی رہا ہی نہیں، کیونکہ اس نے اس قانون کو جو خدا کی طرف سے دائمی قانون ہے اسے نہیں مانا، یا اسے رد کر دیا، یا اسے اصل میں تو قانون کے لیے کہتے تھے کہ اس نے خدا کے قانون کو توڑا ہے۔ اور خدا کے قانون کو جو توڑے، یہاں پر بھی جب ہم سگنل ہی توڑ دیں، ایک چھوٹا جرم ہے، تو ہر جرم کے لیے سزا ہے، ہر گناہ کے لیے سزا ہے۔ اور جو کوئی خدا کے اس حکم کو، احکامات تو بے شمار تھے لیکن کچھ حکموں کے ساتھ لکھا گیا کہ یہ دائمی قانون ہے، اور جو کوئی دائمی قانون توڑ ڈالتا یا اسے نہ مانتا، اسے تو بالکل ہی قوم بنی اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جاتا تھا، نکال دیا جاتا تھا۔ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ اب قوم بنی اسرائیل کا، یعنی اس جماعت کا جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ اب اس کا حصہ نہیں رہا۔ اور جب کوئی اس کا حصہ نہیں رہتا تھا، نہ وہ قربانی دے سکتا تھا، نہ وہ ہیکل میں جا سکتا تھا، نہ دعا کر سکتا تھا، نہ عبادت کر سکتا تھا، نہ روزہ رکھ سکتا اس کو، یعنی کہ قوم بنی اسرائیل کا کوئی بھی قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر وہ ایسا کرتا، دیکھا جاتا، پکڑا جاتا، تب بھی اس کو سزا دی جاتی تھی کہ تو نے تو پہلے ہی خدا کے دائمی قانون کو توڑا ہے، تجھے تو ہم نے رد کر دیا ہے، اب تو ہیکل میں نہیں آ سکتا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت سارے قوانین بنائے گئے تھے۔ لیکن یہ دن کون سا تھا؟ سبت کا دن ہوا کرتا تھا، اور 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو قوم بنی اسرائیل کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا، ہر خواتین، حضرات، مرد، جتنے بھی لوگ قوم بنی اسرائیل کے ہوا کرتے تھے، وہ روزے کی حالت میں خدا کے گھر میں آیا کرتے تھے۔ اور سردار کاہن سال میں ایک بار، یہ تھا گناہوں کا کفارہ، یہ کفارے کے لیے یہ قربانی دی جاتی تھی، اور اس خون کو سردار کاہن لے کر پاک ترین مقام میں سال میں ایک بار جاتا تھا۔ اب قوم بنی اسرائیل نے، اور یہ تھا ایک ہی روزہ جو فرض روزہ خدا کی طرف سے قوم بنی اسرائیل کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ نکال لیجئے زکریا نبی کا صحیفہ، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں اور روزوں کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ زکریا نبی کا صحیفہ، اور زکریا کا مطلب ہے خدا یاد رکھتا ہے۔ ہم کوئی کام بھی کریں تو خدا ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ زکریا نبی کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں، یہ زکریا نبی کا جو صحیفہ ہے اسے یاد رکھیے گا کہ یہ دانیل نبی کے صحیفے کے پاس کی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دانیل نبی بہت پہلے تھا اور زکریا جو ہے نبی ہے یہ بہت سالوں کے بعد آیا ہے، یہ بالکل پاس پاس ہیں۔ یہ دارا بادشاہی کی سلطنت کے 4تھے سال میں جو زکریا نبی تھا یہ بھی وہاں پر دانیل نبی کے ساتھ ہی اس کے ہم عصروں میں موجود تھا۔ تب وہاں کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ سردار کاہنوں سے اور نبیوں سے پوچھیں کہ کیا 5ویں مہینے میں ہم گوشہ نشینی اختیار کریں، ماتم کریں، روزہ رکھیں؟ آپ نکال لیجئے زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب، اور یہاں پر آپ کو یہ ڈیٹیل مل جائے گی۔ خیر وقت کی قلت کے باعث ہم 3 آیت سے پڑھتے ہیں۔ تو اور رب الفاج کے گھر کے کاہنوں اور نبیوں سے پوچھیں کہ کیا میں 5ویں مہینے میں گوشہ نشین ہو کر ماتم کروں جیسا میں نے سال ہا سال سے کیا؟ تب 4تھی آیت میں لکھا ہے، تب رب الفاج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور سردار کاہنوں سے کہہ کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں
इन 70 बरस तक रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए रोजा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो तुम अपने ही लिए खाते पीते ना खाते पीते थे। उसके बाद आप देखिए 8वें बाब की 18वीं आयत में यहां पर भी लिखा है, फिर रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाजल हुआ कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद का होगा, इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। इसके बाद आगे और बतेरी बातें लिखी गई हैं। लेकिन कौम बनी इसराइल का ये रोजा जो हर साल 7वें महीने की, याद कर रखी जाना, 7वें महीने की 10वीं तारीख को फर्ज रोजा कौम बनी इसराइल के लिए कफारे का रोजा रखना खुदा की तरफ से दायमी कानून के तौर पर दिया गया था कि उस दिन सारी कौम के लिए गुनाहों के कफारे का कफारा दिया जाए, और उस दिन सारी कौम रोजा रखती थी। लेकिन उसके बाद उस फर्ज रोजे के साथ ये और रोजे भी शामिल हो गए, जिस तरह जिनका जिक्र हमने पढ़ा कि 5वें महीने में, और उसके बाद लिखा है चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने का रोजा। हम जानते हैं कि जब कौम बनी इसराइल पर जब भी कोई मुश्किल मुसीबत परेशानी आई तो उन्होंने क्या किया, रोजा रखकर खुदावंद के हुजूर गए, रोजा रखकर नोहा गिरिया और जारी की, और खुदावंद खुदा ने उनको सुनकर उन्हें फतायाबी अता फरमाई। अगर जंग के हालात होते कज़ात की किताब में देख लीजिए, और अगर मुश्किल के हालात होते, अगर दुश्मन से बचने के या उसके हमले का डर होता, आस्तर की किताब में पढ़ लीजिए, वहां पर भी रोजा रखा गया। ये वही रोजे हैं जो कौम बनी इसराइल ने मुख्तलिफ मौक़ों पर रखे, और जब उन्होंने रहाई पाई, तसल्ली पाई, फतह पाई, शादमानी पाई, तो उन्होंने उन रोजों को क्या कर लिया, सालाना रोजों में शामिल कर लिया। अब देखें जो आस्तर मलका का रोजा है, जिस तरह हमान ने मंसूबा बनाया कि एक ही दिन में, एक ही वक्त में पूरे सोसन में जितने भी वहां पर यहूदी लोग रहते थे, सबको क्या किया जाए, एक ही दिन तहो तेक कर दिया जाए और उनके घरों को मुस्मार करके उनका सामान लूट लिया जाए। लेकिन जब मर्दकी को पता चला और उसने टाट ओढ़ लिया, राख अपने सर पर डाल ली, और जब आस्तर मलका ने पूछा कि मर्दकी से पूछो कि ये क्या हुआ, उसका ये हाल क्यों है, और मर्दकी ने जो हाल बताया, तो आस्तर मलका ने क्या जवाब दिया कि जाओ और सोसन में जितने भी यहूदी मौजूद हैं, तुम कितने दिन तक, शाबाश, तुम 3 दिन तक ना कुछ खाओ ना कुछ पियो, मैं और मेरी सहेलियां भी इसी तरह से रोजा रखेंगी। ये वो रोजा है। और जिस दिन फिर कौम बनी इसराइल उस मुल्क में वो निजात पाते हैं, शादमानी पाते हैं, रहाई पाते हैं, तो वो ईद मनाते हैं, जिसे ईद शौनीम भी कहा जाता है। वो ईद मनाते थे और फिर इसको साल हर साल मनाते हैं और आज भी मनाते हैं। आस्तर मलका की वो ईद और वो रोजे कौम बनी इसराइल के लोग आज भी सेलिब्रेट करते हैं। हम चूंकि मसीही हैं और हम कौम बनी इसराइल के उन रोजों को जो फर्ज रोजे हैं या जो शामिल रोजे उन्होंने खुद से शामिल किए अपने उन कवानीन के साथ, या खुदा के साथ मोहब्बत के साथ, क्योंकि खुदा ने बार बार खुदा ने कौम बनी इसराइल से यह कहा कि जब तुमने वो रोजे रखे थे और जब ये रोजे रखे थे, तो क्या मेरे लिए खास कभी रोजा रखा? ये तो वही रोजा था ना जो मैंने कह दिया, जो मैंने फर्ज किया, या जो जिसका मैंने हुक्म दिया था, वो रोजा तो रखा, लेकिन वो रोजा जो खुदा चाहता था वो कहां गया? ये तो वही रोजे थे जो फर्ज थे, या वो रोजे जो आपने खुद शामिल कर लिए, वो रोजे तो आप रखते हैं, वैसी इबादत तो आप करते हैं जैसी खुदा ने हुक्म दे दिया, लेकिन वो इबादत जो खुदा चाहता है, बात का हम भी अपनी औलाद से कह देते हैं, कोई काम हो तो कह देते अच्छा फिर उन्हें ही कीता जिन्ना मैं क्या सी, या बाकी कभी कह देते हैं ना यार ये चीजें उठा देना, तो वो 1-2 चीजें उठा देते हैं, बाकी उत्थे ही पे। ये तो वही, ऐसा ही यहां पर भी खुदा का कलाम हमें यही सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ फिर उतना ही किया जितना मैंने कहा था, और जो मैं चाहता था कि वैसा बन जाए, ये वैसी सफाई हो जाए या जैसा ये आरास्ता हो जाए, वैसा तो नहीं हुआ। यही खुदा का कलाम यहां पर कौम बनी इसराइल से मुखातब होकर ये कहता है कि जब तुमने
چوتھے، پانچویں، ساتویں اور 10ویں مہینے میں جب تم نے روزے رکھے تو کیا تم نے اپنے لیے نہیں رکھے؟ کیونکہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں زکریا نبی کے صحیفے میں کہ کاہنوں اور نبیوں سے پوچھیں کہ کیا 5ویں مہینے میں ہم پھر گوشہ نشینی اختیار کریں، پھر ماتم کریں، پھر روئیں، گریہ اور زاری کریں؟ کیونکہ وہ اسیری میں ہیں جہاں پر دانیال نبی کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کے لوگ بابل میں اسیر ہیں. وہ وہاں پر 70 سال گزر گئے. وہ 70 سالوں تک وہ روزے رکھتے رہے، 70 سالوں تک گریہ اور زاری اور ماتم کرتے رہے. لیکن تھوڑا سا آگے پڑھ کر دیکھیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. روزے تو رکھ لیے، گریہ اور زاری نوحہ تو کر لیا، لیکن یہ مصیبت تم پر جس وجہ سے آئی ہے وہ وجہ کہاں گئی؟ وہ وجہ تو اب بھی موجود ہے. اور ٹھیک اسی طرح سے میرے مسیحی بہنوں اور بھائیوں، روزوں کے ان 40 ایام میں جب ہم روزوں میں سے ہو کر گزرتے ہیں، روزے تو آ گئے، روزے تو رکھ لیے، لیکن جس وجہ سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، جس مشکل مصیبت پریشانی کو دیکھ کر آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس مشکل مصیبت پریشانی کو یا جس وجہ سے خدا ہمیں گناہ گار ٹھہراتا ہے، وہ وجہ تو آج بھی وہیں پر قائم رہتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سچائی کے ساتھ بیان کیجئے گا. روزہ نام صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نہیں ہے جو خدا کا کلام یہاں پر قوم بنی اسرائیل کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو خدا کے ان پاک نبیوں نے اور پاک صحائف نے جس میں یہ بیان کیا کہ یہ کرنا، ایسا کرنا، لیکن یہ بھی ختم کر دینا. اور خداوند خدا نے زکریا نبی کے صحیفے میں بھی اور دیگر تمام صحائف میں بھی یہی کہا کہ جب تم نے روزہ رکھا تو کیا اپنے ہی لیے روزہ نہیں رکھا؟ وہ تو تمہاری مشکل تھی، تمہاری مصیبت تھی جس کے لیے تم نے روزہ رکھا. اور جو چیز میں چاہ رہا تھا کہ تمہاری زندگی سے دور ہو جائے، میری قوم، میرے لوگ سچائی کے ساتھ میری عبادت کریں، وہ تو ابھی بھی نہیں ہوئی. بت پرستی وہیں کی وہیں ہے، نا انصافی وہیں کی وہیں ہے، نا اتفاقی بھی وہاں کا وہیں کی وہیں ہے، لاپرواہی، بے پرواہی، بے وفائی، سب چیزیں قوم بنی اسرائیل نے وہیں کی وہیں رکھی. لیکن ہاں، ایک بات ضرور تھی کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو نہیں جی یہ تو فرض ہے، یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے روزہ. اب ایسے ہی 40 روزے جو مسیحت میں موجود ہیں، روزوں کے ایام میں ہم بڑے نرم دل ہو جاتے ہیں، ہم بڑے رحم دل ہو جاتے ہیں، ہم بڑے اچھے مسیحی ہو جاتے ہیں، ہم بڑے اچھے پرستار ہو جاتے ہیں، ہم بڑے اچھے ایماندار ہو جاتے ہیں، ہم بڑے اچھے راست باز ہو جاتے ہیں، ہم بڑے اچھے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہر اتوار کو چھوڑے بلکہ ہر دن، ہر شام کو چرچ میں آتے ہیں، بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ جب پرستش کی جائے تو ساز بھی نہ بجائے جائیں. کوشش کی جاتی ہے روزوں کے ایام میں کہ نیچے بیٹھ کر عبادت کی جائے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں، وہ چیزیں جو یہاں پر چھپی بیٹھی ہیں یا یہاں پر دبی بیٹھی ہیں، وہ دور نہیں ہوتی. یہ روزہ رکھ بھی لیں، روزہ رکھ لیا، معذرت کے ساتھ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، روزہ رکھ لیا، خدایا میں پاس ہونا چاہتا ہوں، خدا مجھے پاس کر دینا، روزہ رکھ لیا، لیکن وہ نافرمانی یا وہ بدتمیزی جو آپ والدین سے کرتے ہیں وہ تو دور نہیں کی. اس ضرورت کو یا اس عادت کو یا اس بد اخلاقی کو یا اس آوارہ گردی کو تو دور نہیں کیا. روزہ رکھ لیا کہ خدا پاس کر دے. یا اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. بڑے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، یا ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی بیمار ہے، والدین میں سے کوئی بیمار ہے، روزہ رکھ لیا، لیکن وہ چیز جو دور کرنے کی ضرورت ہے، جسے خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں نہ رہے، وہ وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہے. اسے تھوڑا سا ہائیڈ کر دیا، روزے کی حالت میں رہے، روزے کی حالت میں خدا کے گھر میں آئے، بھوک پیاس سب کچھ برداشت کیا، لیکن اس وجہ کو دور نہ کیا. اس روزے کو خدا کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھا، کیا جب تم نے روزہ رکھا تو کیا اپنے لیے خاص اپنے ہی لیے روزہ نہیں رکھا؟ تو میرے لیے اور خاص میرے ہی لیے وہ روزہ کون سا تھا؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ کنارہ کشی اختیار کرنا، ترک کرنا. کس کو؟ روٹی کو، پانی کو، اور کس کس چیز کو؟ دنیاوی تمام چیزوں کو، برے خیالات کو. ہم روزے کی حالت میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ ہر سال کہتا ہوں، جو ایک مسیحی کی
खूबसूरत तरीन ईमान की और मसीही की हालत होती है, वो रोजे की हालत में होती है। एक खूबसूरत खास मसीही हालत जो है वो रोजे की हालत में है। जिस दिन आप रोजा रखते हैं उस दिन आप बेहतरीन मसीही होते हैं, जो ना बुरी बात सोचता है, ना बुरा काम करता है, ना बुरी बात कहता है, ना बुरी बात सोचता है। उस दिन आप अच्छे मसीही होते हैं। लेकिन जिस दिन रोजे की हालत में नहीं होते उस दिन हम किसी दूसरी तरह के मसीही होते हैं। आप रोजा सिर्फ एक ही बात से किनारा कशी का नाम तो नहीं है ना, कि सिर्फ रोटी और गोश्त ना खाएं या पानी ना पिएं, खाने पीने से परहेज कर लें। सीधी बात करते हैं, खाने पीने से परहेज का नाम ही तो रोजा नहीं, बुरी बातों से किनारा कशी करना। और अगर ऐसा रोजा आप सारा साल भी रख लें, खाते पीते रहें, रोटी पानी खाएं, लेकिन बुरी बातों से किनारा कशी इख्तियार करें, खुदा तो ये रोजा चाहता है। खुदा कैसा रोजा चाहता है? वो जो यसाया नबी के सहीफे में लिखा है कि जुए के बंधन तोड़ें, जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जो भूखे हैं उनको आसूदा करें। इस तरह का रोजा, हमारा तल्लक खुदा के साथ हो, वो रोजा खुदा ये चाहता है। मसीही 40 रोजे जो हैं, ये मेरे पास खुदा का पाक कलाम मौजूद है और आपके में से भी बेशुमार लोगों के हाथों में मौजूद है, जो सवालात की बात कर रहे थे कि मसीहियों ने 40 रोजे कहां से ले लिए। कि खुदा तो ऐसा रोजा चाहता है कि इंसान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम रोजा ना हो। रोजा ऐसा रोजा हो जो आपके अंदर तब्दीली को पैदा कर दे। रोजा रखें तो फिर जिस इंसान ने रोजा रखा था, रोजा रखने से पहला इंसान, रोजे की हालत वाला इंसान और रोजा खोल लेने के बाद वाला इंसान, तीनों में फर्क मौजूद होना चाहिए। अगर इंसान रोजा रखे और फिर वहीं पर वापस चला जाए, खुदावंद के कलाम में बड़े सख्त अल्फाज लिखे गए हैं ऐसे इंसान के लिए या ऐसे फर्द के लिए। क्या कहता है खुदा का कलाम? कि वो नहलाई हुई सूरनी की मानद है। आप उसे जितना मर्जी नहला लें, वो फिर दोबारा दलदल में चली जाती। हम दलदल से निकलते हैं, रोजा रखते हैं, रोजे की हालत में जिंदगी गुजारते हैं और फिर दोबारा अपनी ही दलदल में वापस चले जाते हैं। याद रखिए, ऐसा रोजा ना तो कामयाब रोजा है, ऐसा रोजा ना तो खुदा का पसंदीदा तरीन रोजा है, और ऐसा रोजा आपको कोई फायदा भी नहीं देता। रोजा रखने के बाद अगर आपने अपनी जिंदगी के एक रोजे के साथ एक गुनाह को या एक आदत को तर्क नहीं किया, या किसी आदत को या किसी बद इखलाकी को या किसी बदतमीजी को छोड़ा नहीं, तो मेरे अजीजों, ऐसे रोजे ने आपकी जिंदगी को मासवाए भूख और प्यास के और कुछ नहीं दिया। रोजा रखें, रोजों के अयाम में रोजा रखें। खुदा ने रोजे दिए ही इसलिए हैं कि हम रोजों के अयाम में अपने आप को क्या कर सकें? पाक और साफ कर सकें। और ये 40 हैं भी इसीलिए, पहला नहीं रखा गया तो दूसरा रख लेना, दूसरा नहीं तो तीसरा, चौथा, पांचवा। 40 रोजों में से कोई रोजा तो ऐसा होगा जो आपको क्या करेगा? नया मखलूक बना देगा, नया इंसान बना देगा, नई जिंदगी। यह है खुदा के कलाम का वो वादा जो खुदा उनके साथ करता है जो उसके म्यार पर पूरे उतरते हैं। रोजे की हालत से पहले का इंसान, रोजे की हालत वाला इंसान, दोनों मुख्तलिफ हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? दोनों इंसान फर्क होते हैं। अब रोजा खोलने के बाद वाला इंसान, अब देखना यह है आपने, अब यह फैसला होगा आपका, ये अब आपके इख्तियार में है, आपके हाथ में है कि आपने रोजे की हालत, रोजा खोलने के बाद वहीं उसी जिंदगी में वापस जाना है या ईमान में एक कदम और आगे बढ़ना है। कदम आपका होगा, ईमान आपका होगा। याद रखिए, फायदा भी आपका होगा। बिशप साहब का कोई फायदा नहीं होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। हमारा तो सिर्फ इतना ही फायदा है कि हमने आपको खुदा का कलाम सुना दिया, सिखा दिया और आपने उस पर अमल कर लिया। हमारे लिए इससे खुशी की बात और क्या होगी कि हमारी वो जमायत, हमारे वो मसीही बहन भाई जिनको खुदा ने हमारे सुपुर्द इसलिए रखा है कि हम खुदा के कलाम की सच्चाई दयानतदारी के साथ उनको बताएं कि वो उस पर अमल करते हैं। रोजे की बाद वाला हालत वाला इंसान ही खुदा को चाहिए और खुदा उसी से प्यार करता है। रोजा रखकर फिर वापस, रोजा रखा फिर वापस, रोजा रखा फिर वापस, फिर वहीं से आए वहीं लौट गए,
یہ میرے عزیزو معیاری مسیحی زندگی نہیں بلکہ یہ کمزور مسیحی زندگی ہے۔ روزوں کے ان 40 ایام کو عرف عام میں، بعض کا آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا، جب روزے شروع ہوئے تو لوگ لکھ رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، لینٹ لفظ لکھا پڑھا آپ نے؟ لینٹ لکھا گیا LENT، لینٹ مبارک ہو، لینٹ کا سیزن مبارک ہو، لینٹ کے ایام مبارک ہو۔ لینٹ کا مطلب ہے نوحہ، گریہ اور زاری، ماتم کے ایام۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا، ہاں ایسا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ بہت سارے مسیحی حلقے، بہت سارے مسیحی چرچز وہ روزوں کے ان 40 ایام کو کہتے ہیں جی یہ مسیح کے دکھوں کے ایام ہیں، یہ مسیحیوں کے دکھوں کے ایام ہیں۔ وہ دکھ کو جس طرح خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنی اپنی جان کو کیا دینا؟ دکھ دینا، روٹی نہ کھانا، پانی نہ پینا، کھانے پینے سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور دیگر انسانی خواہشات سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنا، بالکل یہ اپنی جان کو دکھ دینے کے برابر ہی ہے۔ لیکن یہ نوحہ نہیں ہے، یہ گریہ اور زاری نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مسیحی روزہ رکھ کر روتا نہیں پھرتا، حال حال نہیں کرتا پھرتا، گریہ اور زاری نہیں کرتا پھرتا، ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب نہیں ہوتا۔ ہاں وہ بھی حالت ایمان میں آ ہی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے دیکھا یہ جائے گا کہ کس انسان کو کس قدر دکھ ہے، کون سا انسان کس قدر تکلیف میں ہے۔ آپ جتنی تکلیف میں ہوں گے، جتنے دکھ کو، جتنی درد کو محسوس کریں گے، روزے میں اتنی آپ نوحہ، گریہ اور زاری اور ماتم شامل ہوتا جائے گا۔ لیکن لینٹ، ان 40 روزوں کو لینٹ کا نام دینا، یہ کچھ حلقہ، کچھ چرچز میں ایسا ان کو روزوں کے ان ایام کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 4 باب میں لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے 40 دن تک آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ روٹیاں پتھر بن جائیں۔ اس نے جواب میں اس سے کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ مسیح یسوع نے 40 دن تک فاقہ کیا، 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا، اور ہم جو عید قیامت المسیح منانے سے پہلے 40 روزوں کی ترتیب رکھی گئی ہے، میرے عزیزو یہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ ہم 40 روزوں میں سے گزریں، ہم 40 روزوں میں سے ہو کر گزریں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آپ کو صاف کریں، اور ان ساری چیزوں سے جن سے خدا چاہتا ہے کہ ہم کنارہ کشی اختیار کریں، ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکالتے چلے جائیں، تاکہ جب ہم کفارے کے دن، مبارک گڈ فرائیڈے، مبارک جمعے والے دن، ہم مسیح یسوع کو صلیب پر اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، 7 صلیبی کلمات کو یاد کرتے ہیں، تو ہم نجات یافتہ ایماندار ہوں، ہم کمزور ایماندار نہ ہوں، یا عرف عام میں ہم ایسے ایماندار نہ ہوں جو سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ اور ہو، جو اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہی نکل آئے، ایسا ایماندار نہ ہو۔ اس عید میں شامل ہونے سے پہلے روزوں کے ان ایام میں جو روزہ خدا کی طرف سے دائمی قانون کے طور پر دیا گیا تھا قوم بنی اسرائیل کو، وہ دیا ہی کس لیے گیا تھا؟ کفارے کے لیے، گناہوں کے کفارے کے لیے۔ تو روزہ اور اپنی جان کو دکھ انسان کیوں دیتا ہے؟ کہ خدا ہمیں چھٹکارا اور رہائی عطا فرمائے۔ ہم سب اس بات سے تو واقف ہی ہیں کہ وہ چیزیں جو خدا ناپسند کرتا ہے وہ ہماری زندگی میں موجود رہتی ہیں، ہمارے آس پاس موجود رہتی ہیں، وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، وہ ہمیں مجبور کرتی ہیں اپنے ساتھ لے جانے کو، اپنے آپ میں رنگ دینے کو، لیکن بچنا آپ نے ہے۔ روزوں کے ان ایام میں خاص روزہ رکھیے، خاص روزہ رکھیے اپنی نجات کے لیے، خاص روزہ رکھیے اپنی توبہ کے لیے، خاص روزہ رکھیے خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، خاص روزہ رکھیے خدا کے پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ جب خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں آئے، آپ کے خاندانوں میں آئے، آپ کی ہدایت فرمائے، آپ کی رہنمائی فرمائے،
اور جب کوئی لالچ، فریب یا بری بات آپ کے اوپر ابلیس کی طرف سے وار کی طرح آئے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ روزوں کے ان ایام میں خداوند خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکیں۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ میں دعوت دوں گا بہن سارہ ڈینیل